السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیس للانسانی الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی۔ میں اپنے معزز مہمانان گرامی جناب ادریس چوہان صاحب، ڈاکٹر عاطف صاحب، اپنے عدیل اعجاز صاحب اور ہمارے مہمان آج تشریف لائے ہیں، ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمارے بچوں کی رہنمائی کرنے کے لیے وہ اپنا قیمتی وقت نکال کے تشریف لائے۔ اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم نے تقریباً 3 ماہ پہلے ارحم کوچنگ سینٹر کا سنگ بنیاد رکھا۔ ہم نے یہ ارادہ کیا کہ ہم اپنا ادارہ بنا کر اس طریقے سے جس طرح ہم سوچتے ہیں کہ بچوں کو اس طرح سے پڑھنا چاہیے، ہم نے یہ ادارہ بنایا اور ہماری پوری کوشش رہی کہ ہم آپ کو آپ کے جو خواہشات ہیں، تقاضے ہیں، والدین کی توقعات ہیں، اس کے مطابق پڑھائیں۔ دیکھیں، ارحم کوچنگ سینٹر 5ویں کلاس سے 12ویں کلاس تک تمام بچوں کے لیے کوچنگ پرووائڈ کر رہا ہے، اور میں وہ تمام والدین جو یہ سمجھتے ہیں، جو یہ خواہش کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو اچھی کوچنگ ملے، ان کے لیے یہ ایک بہترین پلیٹ فارم ہے۔ دیکھیں، ارحم کوچنگ سینٹر جو ہم نے بنایا، اس کی انفرادیت اور خصوصیت کیا ہے؟ اسٹوڈنٹس، آپ کے علم میں ہے کہ یہ تو بڑا مسئلہ ہے اسٹوڈنٹس کا کہ وہ جب مارکیٹ میں نکلتے ہیں، کسی ادارے میں جا کے تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو انہیں ایک چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ چیز یہ ہے کہ وہ جس ادارے میں ایڈمیشن لیتے ہیں، اس کے بعد وہ ٹیوشن سینٹر کی بھی خواہش کرتے ہیں، وہ کوچنگ سینٹر کی بھی خواہش کرتے ہیں، اور وہ اس کے لیے مختلف اداروں کو جوائن کرتے ہیں۔ اور ہم دیکھیں، وہ جب وہ ادارہ جوائن کر لیتے ہیں، اس کے بعد بھی ایک مسئلہ ان کے سامنے بدستور موجود ہوتا ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ ان کا کام ہی تیار نہیں ہوتا۔ ان کو جو ہوم ورک ملتا ہے کالج سے، ادارے سے، اسکول سے، وہ جب گھر آتے ہیں تو ان کے ذہن میں ہوتا ہے جی اب ہم نے یہ کام تیار کرنا ہے، اور جب وہ کسی کوچنگ سینٹر کو جوائن کرتی ہیں یہ سوچ کے کہ جی جو کالج میں ہم دیکھ رہے ہیں، ادارے میں دیکھ رہے ہیں، انسٹیٹیوٹ میں دیکھ رہے ہیں اپنے، اور وہ ہم نے کام تیار کرنا ہے، وہ ہم جا کے تیار کر لیں گے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جس ادارے کو جوائن کرتے ہیں، وہ ادارہ دوبارہ سے ان کو ایک ہوم ورک پہ لگا دیتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ وہ لیکچر سسٹم دیتے ہیں، اور لیکچر سسٹم دینے کے بعد بچے سے پھر یہ تقاضا کیا جاتا ہے کہ جی اب آپ اس کو تیار کر کے آئیں۔ تو دیکھیں کتنی یہ کیسی بھول بھلئی ہے ہماری۔ والدین یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ پڑھ رہا ہے، بچہ خود بیزی ہے، انوالو ہے، تو وہ اس دھوکے میں ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پورا سال گزرنے کے بعد بچے کو ایک چیپٹر تک تیار نہیں ہوتا۔ تو یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ تو ہمارے ادارے کی انفرادی بات یہ ہے کہ ہم بچوں کو کام سکھا کر، ان کو لیکچر دے کر، یاد کروا کے گھر بھیجیں، اور ہم گزشتہ 3 ماہ سے اس چیز پر سختی سے عمل کر رہے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جیسے کہ ہمارے معزز مہمانوں نے بہت اچھی گفتگو کی، مجھے بہت خوشی ہوئی ان کی باتیں سن کر، اور یقیناً آپ نے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ دیکھیں، ان کی باتوں سے جو مجھے ایک بات سمجھ آئی، جو نچوڑ ہے، وہ یہ ہے کہ تعلیم جہاں ضروری ہے، وہاں تربیت اس سے بھی کہیں زیادہ ضروری ہے۔ اب دیکھیں، تربیت ایسی چیز ہے جس کے بغیر اگر ہم پڑھے لکھے ہو کر میدان میں آ بھی جائیں گے، تب بھی ہم نکمے ہوں گے، تب بھی ہم مارکیٹ میں دنیا کا سامنا کرنے سے کترائیں گے، ہم سامنا نہیں کر پائیں گے ان لوگوں کا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے اندر اگر سکلز پیدا نہیں ہوگی، اگر ہم اپنے اندر قابلیت پیدا نہیں کریں گے، تو ہم مارکیٹ میں جا کے سروائیو نہیں کر سکیں گے۔ میں اکثر اوقات کلاس میں بھی جب بات کرتا ہوں بیٹا، تو میں ایک کوشش کرتا ہوں کہ بچوں کو وہ بات بتائی جائے جس کے بارے میں وہ سوچتے بھی نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں، دنیا کے تمام کنٹریز، آپ انڈیا کی مثال لے لیں، انڈیا کی مثال آپ کو دے رہا ہوں، وہاں کا کسان بھی اپنے حق کے لیے بات کرتا ہے۔ اب ہمارے ہاں کسان کو کیا یہ تصور ہے کہ وہ اس طرح کی کوئی بات کرے؟ تو بیٹا بات آ جا کے وہی آ گئی کہ ہم ایجوکیشن حاصل نہیں کر رہے، ہم اپنے حقوق کو پہچان ہی نہیں رہے۔ اور دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے رزق دینا ہے، جیسے ہمارے مہمانوں نے بات کی ہے کہ آپ کوئی اور فیلڈ کا انتخاب کر لیں، آپ اس فیلڈ میں جائیں جہاں پہ آپ کو
یہ لگے کہ مجھے یہاں کامیابی ملے گی، میری دلچسپیاں، میری صلاحیتیں اس فیلڈ میں، تو آپ اگر وہاں جائیں گے تو آپ کو اپنی مکمل سکلز کا اظہار کرنے کا موقع ملے گا۔ تو اب میں یہ جو آپ کو مثال دے رہا تھا کسانوں کی، تو دیکھیں یہ کتنی چھوٹی سی مثال ہے، ہم تصور نہیں کر سکتے کہ ہمارا کسان 4 بندوں کے درمیان اس طرح بات کر کے لیڈرشپ کی بات کر سکتا ہے۔ وہ یہ بات کر سکتا ہے جی ہمارے حقوق کس طرح کھائے جا رہے ہیں، ہمارے ہاں یہ چیز بڑی ناپید ہے، اگر کہیں ہے تو وہ چھپی ہوئی ہے۔ تو یہ میں نے ایک فیلڈ کی مثال دی ہے بیٹا، ورنہ ہر فیلڈ میں یہی مسئلہ ہے کہ ہمارے پاس وہ لوگ نہیں موجود جن کے اندر صلاحیت ہو، جو اس کا اظہار کریں، قومی مفادات کے تحت کریں۔ دیکھیں میں جس ماحول میں رہ رہا ہوں، اگر وہ ماحول اچھا ہوگا تو میں آٹومیٹکلی خود بھی اچھا ہو جاؤں گا، اور اگر وہ ماحول اچھا نہیں ہوگا تو میں خود بھی اسی طرح کا ہو جاؤں گا۔ دیکھیں حدیث بھی ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ انسان اپنے ماحول کے مطابق ہے۔ تو ایجوکیشن جو ہم لے رہے ہوتی ہیں اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم انفرادی ترقی کے بجائے، یہ سوچنے کے بجائے کہ میں کسی طرح سے فلاں ڈگری حاصل کر لوں اور میں اس میں کامیابی حاصل کر لوں، ہمیں اس کے ساتھ ساتھ، میں اس کی نفی نہیں کر رہا، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، جو بھی آپ کر رہے ہیں اس میں کامیابی حاصل کرنا آپ کے لیے اولین مقصد ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ شعور ہونا بھی بڑا ضروری ہے کہ ہمارے ارد گرد کا ماحول کیا ہے، کیونکہ جہاں کہیں میں ترقی اور کامیابی حاصل کرتا ہوں وہاں کوئی ایسی رکاوٹ ضرور ہوتی ہے جو مجھے مزید آگے بڑھنے سے روک دیتی ہے۔ تو ایجوکیشن اسی لیے حاصل کی جاتی ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو بہترین معاشرہ بنائیں۔ دیکھیں ارم کوچنگ سینٹر اس بات کی یقین دہانی کراتا ہے آپ کو کہ یہاں صرف تعلیم نہیں ہوگی بلکہ تربیت بھی ہوگی۔ آپ جانتے ہیں گزشتہ 3 ماہ میں ہم نے پوری سنجیدگی کے ساتھ آپ کے ساتھ معاملات کیے، آپ کو پڑھایا، جہاں کہیں ہمیں لگا کہ فلاں بچہ تھوڑا سا ڈیویٹ ہو رہا ہے، چیزوں کو لائٹ لے رہا ہے، تو آپ خود اس بات کے گواہ ہیں کہ ہم نے اس بات کی فکر نہیں کی کہ بھئی وہ پڑھتا ہے یا چھوڑ جاتا ہے۔ ہم نے اپنا جو وہ ٹارگٹ تھا ہم نے اس پہ ثابت قدمی سے کام کیا کہ بیٹے آپ لوگوں کے لیے سنجیدگی آپ کی ایجوکیشن کی طرح ضروری ہے، اگر آپ لوگ سنجیدگی سے کام کریں گے کامیاب ہو جائیں گے۔ تو ہمارا مقصد آپ کو کامیاب کروانا ہے۔ تو بیٹا ایک تو یہ بات تھی، دوسری بات یہ کہ دیکھیں میں نے آپ سے ذکر کیا کہ کوچنگ سینٹر یا ٹیوشن سینٹر جو ہوتے ہیں وہ یہ کمی کے ساتھ کام کر رہے ہیں کہ بچے کی تیاری نہیں ہوتی۔ تو ارم کوچنگ سینٹر اس بات کا ارادہ بھی کرتا ہے کہ اس گیپ کو اچھے طریقے سے فل کیا جائے گا اور اس کمی کو پورا کیا جائے گا تاکہ آپ لوگ اپنے مستقبل کے حوالے سے کامیابی حاصل کریں۔ اور میں دوبارہ اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے اس سیشن کو، اس گیٹ ٹوگیدر کو بہت زیادہ انٹریکٹیو بنایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اللہ حافظ۔